اپنے ایک دلچسپ سیگمنٹ ملن ایگرو کے مہمان کے ساتھ نور فاطمہ اور سلیمان سیانی دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ ملن ایگرو کے مہمانوں سے ہوگی ملاقات، امن کے پیام اور سلامتی کی سوغات۔ اسی پیام کے ساتھ ہم بار بار آ رہے ہیں اور نئے مہمانوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کے لیے ملن ایگرو سیڈ پاکستان نے تعاون کیا ہے، جو ایگرو سیڈ میں ایک بہترین اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جو ہر طرح کے بیج پاکستان میں صحت و تندرستی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ واحد ادارہ ہے جو خود انحصاری پر عمل کرتے ہوئے پہلا پرائیویٹ ادارہ ہے جو زراعت پر ریسرچ کر رہا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ملن ایگرو سیڈ کے، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور وہ در حقیقت ہماری صحت کو، ہماری تندرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرون ملک سے بیج منگوا کر پاکستان میں بہتر سے بہتر زراعت کے لیے کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ رمضان المبارک کی برکت سے انہیں کامیاب کرے اور ہمیشہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور آج ہمارے ساتھ ملن ایگرو کے مہمان کے سیگمنٹ میں بہت ہی خوبصورت سے مہمان گرامی موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتی چلوں، آپ آرگینک ایکٹیوسٹ ہیں، مینٹل اور اسپریچول ہیلر ہیں، 10 سال ایکسپیرینس ہے آپ کا آرٹ آف بریتھ ٹیکنیک میں۔ شازیہ ایڈوانی صاحبہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت ہی خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں، ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں، انوار رمضان ٹرانسمیشن میں۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں سب؟ آپ کو رمضان مبارک۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور دعا ہے آپ کی۔ آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ملن ایگرو کے مہمان کے اس سیگمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً آج ایک خاتون کی یہاں موجودگی بہت ساری خاتون کو آج بہت اہم ترین معلومات فراہم کرے گی، جو ان کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ویسے تو کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ملبوسات کی دنیا کا ایک منفرد اور اعلیٰ نام تھاراز۔ یہاں میں یہ ذکر ضرور کرتا چلوں گا کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پوشاک کی دنیا میں نئے ڈیزائن متعارف کروائے، بے شمار لوگوں کو ان کے ملبوسات پہننے کا شرف حاصل ہوا، اور پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی آرٹسٹ نے ان کے ملبوسات پہنے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد تھارا صاحب۔ کیسے ہیں فہد تھارا؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے؟ سب سے پہلے تو خوش آمدید کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آج ہمارے ملن ایگرو کے مہمان میں ہم بہت سی باتیں آپ سے کریں گے، اور رمضان کے مبارک مہینے کی برکت سے کچھ برکتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب پر برکت نازل فرمائے۔ اور میں چاہوں گا کہ نور فاطمہ سوالات کا آغاز آپ کریں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور کیونکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ آرگینک ایکٹیوسٹ ہیں، مینٹل اور اسپریچول ہیلر میں آپ کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، وہ اب ہم ان سے خود جانیں گے۔ میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈپریشن اور اینزائٹی سے کس طرح سے نجات حاصل کی جائے، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، مہنگائی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں، لیکن اس سے نجات کس طرح سے حاصل کی جائے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ انزائٹی اور ڈپریشن ہے کیا۔ ڈپریشن یہ ہے کہ جب آپ اپنی ایموشنز یا اپنے تھاٹس کو پاس سے یعنی کنیکٹ رکھتے ہیں، جب آپ ان سے، تو وہ ہو جاتا ہے آپ کا ڈپریشن، اور آپ کو یعنی فیوچر میں آنے والی چیزوں کے لیے بہت زیادہ خوف آنا، تو یہ آپ کا انزائٹی ہے۔ اب ہے سب چیزیں ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، سوسائٹی میں جو اس طرح سے پاکستان میں اس وقت جو ہمارے کرائسس اور فائنینشیل جس طرح سے سچویشنز جا رہی ہیں، تو اس میں ہر کوئی فیملی افیکٹ ہو رہی ہے، بچے سے لے کر، یعنی اس وقت اگر دوسرے میٹرز میں دیکھ لیں، یعنی ہر ایج اس وقت ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے۔ بالکل۔ تو اب ہمیں اس کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پریزنٹ سچویشن میں رکھنا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے کہ میرا تعلق آرٹ آف ہیپینس سے، میں فاؤنڈر ہوں، تو ہم جو یہ بریتھ ٹیکنیک میں ایکسپرٹ ہوں، تو ہم لوگ اس طرح سے کہ سانسوں کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں۔ ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہمیں محبت یعنی سب کے چہروں پہ خوشیاں لانی ہے۔ اس وقت جو دیکھیں مٹیریل کا آنا یا پیسوں کا آنا، وہ آپ کا سکون اور خوشی کا باعث نہیں بن سکتا۔ تو جو ہماری اور اس وقت جو ہم ماشاءاللہ سے ماہ رمضان جو ہمارے لیے ایک بلیسنگ والا منتھ آ گیا،
تو یہ تو سب سے زیادہ یعنی ایک ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اپنا کنیکشن رکھ سکتے ہیں. جوڑ سکتے ہیں بالکل. اور باقی یہ ہے کہ جس طرح سے تو یہی ہے کہ اس کے جو سیکریٹس ہیں جو آپ نے کہا کہ کس طرح سے, تو میں آپ کو بتاؤں گی خوشیوں کو پانے کے لیے سیکریٹس جو ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ فورگیونیس ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آپ کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. بالکل. جب آپ کی ذات لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی, جب آپ اپنے آپ کو یعنی دوسروں کے لیے بلیسنگ, یعنی وہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ جب دیکھیں فائنینشلی اسٹرانگ ہونا آپ کے گھر کو مٹیریل اور چیزوں سے تو کر سکتا ہے, اور یہ بہت بڑا ایک ریزن ہے کہ آپ ایک اچھی اور کمفرٹیبل لائف گزاریں, بالکل. لیکن بلیسنگز کا آنا, کسی اور کے لیے کام آنا, تو وہ آپ کو ایسی بلیسنگ جو آپ کے لیے اتنا خوشی کا سبب بنتی ہے, اور آپ یعنی پریزنٹ سچویشن میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے نا کہ یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے یعنی لمحہ موجود ہی ہے جو آپ کی خوشیاں ہیں, جو آپ کی خوشیاں ہیں, بے شک. باقی جو پاسٹ ہو چکا آگے آنے والا تو اس کی انزائٹی تو لمحہ موجود میں رہتے ہوئے. دیکھیں اب آپ یہ ہے کہ اس میں بریتھ ٹیکنکس کے تھرو اب کچھ لوگ یعنی کاؤنسلنگ کے تھرو, جیسے میں کاؤنسلنگ کرواتی ہوں, آن لائن کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, اور ہم لوگ تو اس طرح سے گروپ میں بھی ہم لوگ اس طرح سے کرواتے ہیں بریتھ ٹیکنکس کے تھرو کہ سانسوں کا اتہار چڑھاؤ. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں پہلے ہی انسٹال کر دیا ہے, بالکل. ٹھیک ہے نا. ہم اس چیزوں کا دیکھیں, ایک انسان کی جو زندگی ہے, وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کیا سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ سانس لیتا ہے لازم. جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے سب سے آخری چیز کیا عمل ہے؟ آخری سانس لیتا ہے. اسی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے. سانس ہے تو سب کچھ ہے, زندگی ہے, زندگی ہے تو یہ سانسوں کا جو اتار چڑھاؤ جو ہے نا, اور سانسوں کی جو ٹیکنکس ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ کہتے ہیں سب آپ سب لوگ اس وقت آپ بھی سانس لے رہی ہیں, میں بھی لے رہی ہوں, ہم سب سانس لے رہے ہیں, لیکن کانشیسلی سانسوں کا لینا ہم اپنے لنگس کو صرف 20% یوز کرتے ہیں, جبکہ 95% اس کو یوز کرنا چاہیے. تو ہم صرف جسٹ یعنی ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, ہم سانس تو لے رہے ہیں, لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر انسٹال کر دیا ہے, ٹیکنیک کو یوز نہیں کر رہے ہیں, ہم اس ٹیکنیک کو یوز نہیں کر رہے ہیں. تو جو یہ ہمیں دیکھیں ہمارے جذبات اور ہمارے خیالات, اس کے ساتھ نا سانسوں کا یعنی ان میں سانسوں کا ایک ردھم ہے, ان سانسوں کے ردھم میں ہی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں, جس میں ہم اس کو یوز کرتے ہوئے جیسے ہماری سانسیں کا یعنی ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہماری سانسوں کی ایک الگ ہوتی ہے, جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری سانسیں بہت یعنی ہم دھیمی ہو جاتی ہیں, بہت دبی دبی سی تنگی والا ہوتا ہے, اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہماری سانسیں کتنی ایک پھول جاتی ہیں, سانسیں بھی ایکٹیو ہوتی ہیں. تو دیکھیں ہمارے جو اللہ یعنی جو ہمارا دماغ ہے نا, وہ ہماری سانسوں کا یعنی اس ٹیکنیک کو جب ہم روزانہ صبح اٹھ کے جب اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے خالی ویسل کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم پازیٹیوٹی کو انہیل کرتے ہیں, لیتے ہیں, اور ساری نیگیٹیوٹی کو ہم آؤٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے نور فاطمہ باتیں بہت دلچسپ ہیں اور یقیناً سوالات بھی آپ کے پاس بے شمار ہوں گے, لیکن تھوڑا سا ہم آپ کو یہاں سانس لینے کا وقفہ دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے دوسرے فہد تھارا کی طرف جائیں. فہد تھارا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسی فیلڈ کو منتخب کرنے کے بارے میں کیوں سوچا, ملبوسات, کہ ہم آپ لوگوں کو اپنے ڈیزائننگ پہنائیں, آپ کے ملبوسات بڑے بڑے لوگ پہنے, کب سے اس فیلڈ کا آغاز کیا, یہ خیال کیوں آیا اور کتنے برس ہو گئے؟ یہ میں نے برانڈ لانچ کیا تھا ان دا ایئر آف 2000, اور بچپن سے ہی شوق تھا ڈیزائننگ کا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیزائن کرتا رہتا تھا. پھر ایٹ دی اینڈ دماغ میں آیا, سوچا چلو ایک برانڈ ہی لانچ کر دیتے ہیں, تو ماشاءاللہ 2000 میں برانڈ لانچ کیا تھاراز کے نام سے. تو بس ماشاءاللہ کافی ٹائم ہو گیا, کافی لوگوں کے کپڑے بنایا. اور میں نے سنا ہے کہ آپ کو ایک اور شرف بھی حاصل رہا پی ایس ایل کے حوالے سے, اس کی کچھ بتائیں گے ڈیٹیل کیا؟ پی ایس ایل 1 میں کوئٹہ گلیٹر ٹیم کے آفیشیل ڈیزائنر بھی ہم رہے زبردست. تو پی ایس ایل 1 میں بہت اچھا مطلب سسٹم تھا. اس کے علاوہ میڈیا سے بھی کافی تعلق رہا, کافی سیلیبریٹیز کے کپڑے وغیرہ میں نے تو سارے بڑے مشہور و معروف سیلیبریٹیز جس میں ہمارے فہد مصطفیٰ بھی شامل ہیں, وہ انہی کے ملبوسات پہنتے ہیں, تھاراز کے ہی. جی تو بڑے ماشاءاللہ اللہ اور آپ کے رزق میں برکت دے. اچھا میں آپ سے مطلب کنٹینیو کر رہا ہوں اس سوال کو, میرا وہ تو آپ سے صرف جاننا تھا جو آپ نے بتایا. کیسا لگا یہ شعبہ, کیونکہ کپڑے کی تجارت کسی بھی صورت میں ہو,
یہ بہت معتبر اور سنت محترم رسول۔ قرار دی گئی ہے، روٹی کپڑا مکان، یہ تین چیزیں، اور تین چیزوں کے جو کام کرتے ہیں. تو آپ نے پریکٹیکلی دیکھا کہ واقعی اس تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، منافع دیتا ہے. یہ میں خاص طور پہ اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں، صحیح، عید پہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاجر کو برکت دی ہے؟ آپ کا یہ جواب بہت سے تاجروں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. بالکل اس کپڑے کے کام میں بہت زیادہ برکت ہے. آپ دیکھیں ابھی رمضان آ گئی، رمضان میں بھی اب کرتے شلوار کا سیزن آ گیا، اس کے بعد ٹرینڈ آ گیا، پھر اس کے بعد بقرعید آئے گی، بقرعید میں بھی وہی ہے، اس کے بعد پھر جو کنٹینیوس ہمارا ویڈنگ سیزن چل رہا ہوتا ہے. تو اس کام میں ماشاءاللہ بہت برکت ہے. کپڑے کے کام میں تو ویسے بھی برکت ہے، اور پریکٹیکلی بھی جو آپ کا سوال ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ برکت ہے. ایک سیزن ختم ہوتا ہے فوراً دوسرا سیزن آ جاتا ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بس کس طریقے سے کور کرنا ہے. بالکل نور، بالکل ہم آتے ہیں دوبارہ آپ کی جانب. پھر ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں بریتھ ٹیکنیک کی جانب اور جانتے ہیں ان سے انہی کے بارے میں. آپ کے نزدیک کامیابی، امن اور خوشی کا راز کیا ہے؟ یہی ہے کہ دوسروں کے کام آنا. جب آپ کا ایک عمل نا کسی کے من کو یعنی ایک سکھ دے جائے، کسی کے من کے لیے یعنی کسی کے دل کو ایک ٹھنڈی سانس دے جائے، تو وہ وہاں پر آپ جو ہیں آپ کے لیے یعنی وہ ہے کہ آپ خوشی. اور دیکھیں جیسے کہ اب نیگیٹو اور پازیٹیو وائبس اسی طرح سے ہوتی ہیں بلیسنگ. اور کہ جب آپ کہیں پر گاڑی پارک کر لی آپ نے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پارک کر لی کہ بس میں ابھی آیا 2 منٹ میں، اب فوراً سے جب وہاں پر کوئی اور جو جس کے آگے آپ نے پارک کی ہوگی یعنی تو وہ یعنی آپ بتائیں اتنی دیر میں اس کی کیا یعنی اس کی جو وائبز آپ کی طرف آ رہی ہوں گی وہ کیسی آ رہی ہوں گی، کتنی نیگیٹو آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اب یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر یعنی ویجیٹیبل والے اور فروٹس والے ہوتے ہیں، اب وہ اگر آپ کو یعنی اس چیز کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں آج یہ والا فروٹ صحیح نہیں ہے، تو آپ کتنا سارا دن اس کے لیے اچھی وشیز آپ کے لیے طرف سے اس کو پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک سانسوں کے ذریعے یہ ایک وائبز ہوتی ہیں جو تو یہ جس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ایسا کام کرنا جو آپ کو پرسکون کر دے، جی، یہ آپ کی خوشی امن کا راز ہے. جی بالکل. پازیٹیو اور نیگیٹو، کچھ لوگ ہمیں ویسے پازیٹیو تھنکر رہنا چاہیے، بی پازیٹیو. کچھ لوگ ہوتے ہیں فار ایگزامپل اگر 10% نیگیٹیوٹی ہے تو وہ نیگیٹیوٹی کے اگلوں کی نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں، تو ان کی پازیٹیوٹی دیکھنی چاہیے کہ ان کے اندر اچھائی کیا ہے، اس کو فالو کریں، اس کو سمجھیں. اور شاید اسی لیے بھی تو کہتے ہیں کہ اگر آپ خود اچھے ہیں تو سبھی اچھے ہیں، سارا جہاں اچھا ہے. 99% سب پازیٹیو ہے، نیگیٹو 1% ہم نیگیٹیوٹی کو پکڑ لیتے ہیں. اور ہے ہی اس کا یہ جو کہ سانسوں کے ذریعے ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنا ہے اور پازیٹیو رہنا ہے. مین ہمارا مشن ہی یہی ہے. دیکھیں ہم 172 کنٹریز میں ڈفرینٹ چینز کے تھرو ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، جس میں آرٹ آف لیونگ، جرنی ٹو جوائے، سارے وہ ہم ایک ہی سارے مذہب کے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں. اس میں کوئی کسی کو اس کو نہیں، لیکن سب کا ایک ہی مقصد. جی ہم یہاں معذرت کریں گے کیونکہ ملن کے ساتھ تھوڑی سی جدائی ہوتی ہے تو ہمیں جدائی کا ایک چھوٹا سا وقفہ سہنا پڑے گا، پھر دوبارہ ملتے ہیں. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. انوار رمضان کی خصوصی سحر نشریات میں ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے ملن ایگرو کے مہمان، اور ہمارے ساتھ 2 بہت ہی معزز مہمان گرامی موجود ہیں. ان سے بہت ہی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں. ہم چلتے ہیں ہمارے فہد تھارا صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں. فہد بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یقیناً آپ پر ایک بہت بڑا لوڈ آ جاتا ہوگا کیونکہ پیچھے سے جو عوام کا آتا ہوگا پریشر کہ ہمارے کپڑے ڈیزائن اس دن ہمیں مل جانے چاہیے، عید کا ڈریس ہے، یہ ہے وہ ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں آپ مشغول ہوتے ہوں گے، ساتھ ساتھ آپ عبادت میں بھی مشغول ہوتے ہوں گے، گھر پہ ٹائم کس طرح سے دیتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جب ایک ساتھ مکس ہوتی ہیں تو آپ مینیج کس طرح کرتے ہیں؟ نہیں بالکل یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. جیسے کہ سیلز کی ہماری الگ ٹیم ہے، پروڈکشن کی الگ ٹیم ہے، تو یہ ٹیم ورک ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے کام. اس میں عبادت کا ٹائم اپنی جگہ پر ہے اور بزنس کا جو ٹائم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اگر آپ اس کو ایئرلی اگر آپ پوچھیں گی نا تو ہمارے 4 سیزنز ہوتے ہیں نا ایئر. تو
اب جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی رمضان جیسے ہی ختم ہوگی نا تو عید کے بعد ہم لوگ آفٹر 3 months والا جو ہمارا جو سیزن آ رہا ہے ہم ان کی تیاری میں لگ جائیں گے. اب وہ بھی پوری ہمارا ایک ٹیم ورک ہے پروڈکشن میں. فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس فیکٹری پر, وہ پہلے اسکیچنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سیمپلنگ ہوتی ہے, پھر وہ میں اپروو کرتا ہوں, اس کے بعد جا کر وہ نیکسٹ کلیکشن 60 to 70 days میں جا کر وہ فائنل ہوتا ہے, پھر وہ جا کر لانچ ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے, سارا ٹیم کام ورک ہے. تنہا ہی سنبھالتے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ, ایک بھائی بھی ہوتے ہیں میرے ساتھ, اور بس ٹیم ورک ہے تو سب ہو جاتا ہے. مطلب یہ سارا سال یہ والا کام چلتا رہتا ہے؟ چلتا رہتا ہے. اور یہ بزی شیڈیول پورا سال ہے, کوئی رمضان میں اسپیشل شیڈیول نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ایسا؟ اسپیشل شیڈیول ہے نا, بس عبادت کا ٹائم ایڈ ہو گیا ہے. دوسرا جو سسٹم ہوگا نا, تو بس سسٹم مین ہونا چاہیے. اور ٹیم ورک جب ہوتا ہے نا پھر سارے کام بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. میں میم کی جانب آنا چاہوں گا. میم کا ہم نے ایک یہ تعارف سنا کہ سانسوں کے ذریعے کس طرح بحالی سکون ممکن ہے, سکون خوشیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. آپ آرگینک میں بھی کام کر رہی ہیں, ایک اور چیز پہ بھی کام کر رہی ہیں میرے خیال سے, اور وہ بھی مجھے پتا ہے کہ بڑی مفید ہے. میں پوچھنا یہی چاہوں گا کہ یہ جو مشروم وغیرہ پہ آپ کی الگ جو سبجیکٹ ہے آپ کا اس سے ہٹ کر ہے اور ایک الگ شعبہ ہے, اس میں جو آپ کام کر رہی ہیں اس سے آپ کو بذات خود کیا فائدہ ہو رہا ہے, اور دوسروں کی فائدے کی کون سی بات اس میں چھپی ہوئی ہے, یہ ذرا بتائیں ہمارے. جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ ہے, تو ہمیں پاکستان کی پروڈکٹس کو یا پاکستان کی ساری چیزوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایز اے انٹرپرینور میں نے اس چیز کو بہت اسمال اسکیل سے اسٹارٹ کیا, اور فرسٹ ٹائم ان پاکستان مشروم بیسڈ پروڈکٹس بنائی, جس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف میڈیکیٹڈ ٹیز ہیں, آئلز ہیں, اور جہاں تک اگر فائدے کی بات یہ ہے کہ کیمیکل فری لائف اسٹائل کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. ساری جتنے بھی کیمیکلز اور جس طرح سے یہ ہمیں یعنی ڈیمیج کر رہی ہیں ہماری ہیلتھ کو, یعنی جتنا یہ نقصان پہنچا رہی ہیں, تو جو ہماری نانی دادیاں جو ہمیں پہلے اپنے کچنز میں سے اور اپنے سارے دیسی ٹوٹکوں میں سے ہمیں کر کر کے, یعنی جب کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا تھا تو وہ نہیں جاتے تھے, ہاں یہ سب چیزیں کیمنٹ دیسی نسخے ٹوٹکے آزما لیے جاتے تھے. سب انہی چیزوں کو میں پہلے سے ہی, مجھے ساری چیزیں, کیونکہ میرے اپنے گرینڈ فادر کے جو تھے وہ ہمیشہ ہر چیز کو یہی پریفر کرتے تھے کہ سارا ہربس کے تھرو ہی ٹریٹمنٹ کیا جائے. تو ان چیزوں کو میں نے ملیشیا اور سنگاپور سے ساری اس کی ٹریننگز لیں, اور الحمدللہ یہاں پر ڈفرینٹ اسٹورس پہ ہیں. تو اس میں ڈائبیٹک ٹیز ہیں, ڈیٹاکس ٹیز ہیں, اور پی سی او ڈی ٹیز ہیں, اور اگر آئلس تو ہیئر آئلز اینڈ آرتھرائٹکس آئل. یہ اس طرح سے جوڑوں کے درد کا آئل ہے کہ دیکھیں یہاں پر لوگ جتنا ہمارے پاکستان میں یعنی صحت کا برا حال ہوا ہوا ہے, لوگ اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسٹنٹ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ریلیف مل جائے, لیکن وہ جس طرح سے وہ کیمیکلز والی چیزوں کو یوز کر کے نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو میرا یہی تھا کہ ایسی کوئی چیز, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اتنے ہربس, یعنی اب یہ مشرومز ہی جو ہیں اس کی اتنی کائنڈز ہیں, تو اس کے یعنی سارے ایکسٹریکٹ کے تھرو ہی ساری ان چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ بہت اس کا یعنی فائدہ ہو رہا ہے. کہ کوئی بھی بس ان چیزوں کا, تو ہمیں کیمیکل فری لائف سٹائل کو پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل, بہت اچھی بات کہی, زبردست. جی نور, آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سر بالکل, میں دوبارہ سے آپ کی طرف آ جاؤں. آپ کے ڈیزائنس, کوئی نیو ڈیزائنس ان ہو رہے ہیں آپ کے ابھی عید کلیکشن میں, یا پھر کیا چیز ہے؟ آج کل شارٹ کرتے بہت چل رہے ہیں, شارٹ کرتے, کالر لیس. میں چاہوں گی وہ تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں آپ تک نہیں پہنچ پا رہے وہ خود سے وہ ڈیزائن سلوا لیں. کیونکہ اصل میں ہمارے ملبوسات کے لیے بھی, جینٹس ملبوسات کے لیے ہمارے اسپانسر تھاراز ہی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ تک آئے اور آپ کی چیزوں سے ہم مطمئن ہوئے, ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین آپ تک آئیں اور آپ کی ڈیزائن دیکھیں. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آج کل کون سی کلیکشن ان ہے. میں یہی بتا رہا ہوں, آج کل جو ہے شارٹ کرتے, پینٹ سٹائل ٹراؤزر, نیرو باٹم والے, اینکل لینتھ پینٹ چل رہی ہیں, اور کالر لیس کرتے آج کل بہت چل رہے ہیں. اور میں نے تو ایک اور بڑا اچھا, ابھی انشاءاللہ رمضان میں ہمارا ایک کلیکشن لانچ ہوگا, وہ مگزی گلا ٹائپ ہے, وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے. وہ مطلب اس میں کیا چیز ہے تھوڑا سا بتائیں. مطلب وہ بٹنز کا اور ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے. اس سائڈ کا کچھ جی 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 آج کل بہت زیادہ ہیوی نہیں چل رہا, جیسے ایک زمانے میں پہلے چلتا تھا وہ چٹائیاں بن گئی یہ اور وہ. آج کل تھوڑا ڈیسنٹ, سمپلسٹی بھی اور ڈیزائننگ بھی لگے, اور فٹنگ اور فیبرک. مطلب عید کے لیے بھی جو یہ ڈیزائنز آ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے 3-4 ماہ پہلے سے ہی تیاری کی. بالکل بالکل بالکل. چلے اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے.
یہ ہم نے ہمارے ناظرین کے ساتھ ایک ٹیکنک شیئر کی ہے، آپ لوگ سن چکے ہیں اور اس کو فالو کرنا اب آپ کا کام ہے. جو ہمارے فہد طہارات بھائی نے ڈیزائننگ بتائی ہے آپ لوگوں کو. بالکل. فہد طہارا ایک بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، لیکن ایک خوش اخلاقی ان میں جو ہے، ایک سادگی جو ہے. حقیقتاً اتنا بڑا برانڈ ہونے کے باوجود جس طرح آپ خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، وہی میم کی بات کہ جب ہمیشہ باہمی محبت سے ملیں، خوش اخلاقی سے ملیں، اس سے بڑی دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے. نور، ساری باتیں بہت اچھی چل رہی ہیں، لیکن ہم تھوڑا رمضان المبارک کے بارے میں بھی جانیں کہ رمضان میں آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ رمضان میں تو یہی ہے کہ کہہ رہی ہوں کہ پورا سال اگر یہ روٹین ہو جائے تو کیا بات ہے، کیونکہ ہمیں پورا سال کی ٹریننگ ہی دینے کے لیے رمضان بالکل ایسا بے شک، کوئی شک نہیں اس میں، جس میں ہم سنتوں پہ اور ہماری جو فرائض ہیں اور کتنا اچھی طرح سے کہ جو ہماری ڈائٹ کا خیال، یعنی جو نظام، یعنی قدرت نے ہمیں پہلے آج سے 1400 سال پہلے ہی ساری چیزیں، روزہ، نماز، ہر چیز. تو نماز میں آپ دیکھ لیں آپ کے یوگا کے سارے پوسچرز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب جب آپ جس طرح سے کہ اتنا یہ سحر سے لے کر افطار تک، تو یہ سب سے بہترین ڈائٹ ہے. بالکل. تو اس میں ان اور ساری چیزیں، جو سب سے بہترین جو چیز ہے نا وہ اللہ سے کنیکشن. بے شک. تو بس یہی ہے کہ الحمدللہ گھر کا کرتے ہوئے، سارے بچوں کا یعنی سب چیزوں کا روٹین رکھتے ہوئے، نماز اور اسی طرح تراویحوں کے لیے جانا، اور ایک ہر طرف ایک برکتیں جو محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. پر نور سا ماحول ہوتا ہے، چاروں طرف سے روشنیاں جیسے پھیلی ہوئی ہیں. دیکھیں اس میں کتنا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو بہت نیگیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. ہر کوئی آپ یعنی ایک پازیٹیو آپ کو رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آ رحمتیں رہی برس رہی ہیں، ہوتی ہیں. تراویحاں چل رہی ہیں. تو کتنا اچھا. تو یہی سال کا یعنی کنیکشن ہی یہی ہے نا کہ ہمارے یعنی ہم سارا سال تو اپنی جسم کی یا ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے نا کہ آپ اپنی روح کی غذائیت پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں ہمیشہ رمضان المبارک میں ہمارا خواتین کا شعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، کیوں ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں سحر کی تیاریاں کرنا، افطار کی تیاریاں کرنا، تو کچھ چیزیں اپنی بھی مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوئی آپ نسخہ بتائیں گی خواتین کو کہ کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک اتنا بڑا، یعنی وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، تو اس پہ جو یہ وہ یعنی اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ ساری چیزیں مینیج کر سکتی ہے. اس کے اوپر تو پوری نسل کی یعنی پوری رسپانسبلٹی ہے نا. بالکل بالکل. تو اس لیے کہ وہ ساری چیزیں کو لیتے ہوئے کہ گھر کو دیکھتے ہوئے اپنی صحت سب سے زیادہ، جو اس میں یہ کہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے اپنی، جو کہ یہاں سب سے زیادہ اگنور ہوئی ہوتی ہے. تو یہ پوری فیملی کا ٹیم ورک ہوتا ہے. جیسے انہوں نے ابھی فہد نے بتایا کہ ہمارا کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ادارہ اکیلے نہیں ہو سکتا. تو جب اس میں ایک احساس ہوتا ہے نا کہ آپ دوسروں کا کتنا، دیکھیں یہ آیا ہی رمضان احساس کے لیے. بالکل بے شک، کوئی شک نہیں. جو عورت ہے وہ بھی روزہ رکھ رہی ہیں، مرد جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں، تو وہ تو پھر بھی. اچھا فہد بھائی آپ یہ ذرا بتائیے کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح کوئی کام وام میں ہاتھ بٹاتے ہیں اپنی فیملی کا رمضان میں؟ مطلب پکوڑے وکوڑے، آپ کا مطلب پوچھنے کا یہ کہ پکوڑے وکوڑے تلنے میں اور اس چیزوں میں؟ اچھا نہیں، مرد حضرات جو ہے وہ شربت بنانے والا کام زیادہ کرتے ہیں. شربت وغیرہ میں بنا رہتا ہوں، اور ویسے بھی میرا خیال ہے سنت ہے ہاتھ بٹانا کچن میں مردوں کو، تو تھوڑا بہت کر لیتے ہیں آپ تھوڑا. بہت ہی خوبصورت دلچسپ موضوع تھا، آپ سے بات چیت بہت خوبصورت رہی ہماری. اور کہتے ہیں نا کہ ہر سیگمنٹ کا اینڈ ہونا ہوتا ہے اور پھر وہ اگلے دن آنا ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ میری جانب سے بھی بہت شکریہ آپ کو میں ادا کر دوں، اور آپ کی بات کو اینڈ پہ جانے سے پہلے صرف اتنا کہہ دوں کہ آپ کی تمام باتوں کا جو نچوڑ ہم نے نکالا، آپ نے ٹیم ورک کی بات کی، آپ نے آپس میں اخلاص و محبت کی بات کی. تو کہتے ہیں کہ زمانے کو جلنے دو، چلو ایک ساتھ چلتے ہیں، نئی دنیا بسانے کو چلو ایک ساتھ چلتے ہیں، سنا ہے مل کے چلنے سے مقدر جاگ جاتے ہیں، یہی بات آزمانے کو چلو ایک ساتھ چلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم لوگ بھی ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن ایک بریک کی طرف. بہت شکریہ.